بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن آیات کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اس میں خداوند کریم نے اپنی نعمات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو روز مرہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، ایسی نعمتیں جسے ہم استعمال کرتی ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہے، بعض اوقات ہمیں اس بارے میں توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم جو نعمت استعمال کر رہے ہیں اسے اللہ نے کس طرح خلق کیا ہے، کس طرح پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والی ذات کون ہے۔ جب اس نعمت کو ہم معرفت کے ساتھ استعمال کریں گے اور پھر جو منعم ہے، منعم جو نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہے، اس کی معرفت حاصل کریں گے تو یقیناً ہمارے اس نعمت کے استعمال کرنے کے فوائد بہت زیادہ حاصل ہوں گے، کیونکہ اس میں جب ہم معرفت کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ، احسان کرنے والے کی معرفت کے ساتھ، نعمتوں کے عطا کرنے والے کی معرفت کے ساتھ ہم غذا استعمال کریں گے، نعمتیں استعمال کریں گے، اسی طرح ہم اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں میں جو اللہ نے عنایتیں ہم پر کی ہیں ان کو ہم معرفت کے ساتھ ہم دیکھیں گے نا، اپنے وجود کے اندر بھی دیکھیں گے تو یقیناً اس میں ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، اور اس سے ہمیں شکر منعم اور شکر نعمت کے تعلق کا بھی پتہ چلے گا۔ جس طرح ایک بندہ جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے اور آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ بندہ خوش بھی ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت، جو چیز میں نے ہدیہ کی ہے، گفٹ کی ہے، اس کا احساس ہے اسے۔ تو اس سلسلے میں احساس اور احسان بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں خداوند کریم نے بہت ہی سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک نعمت اللہ نے یہ فرمایا بے شک خداوند عالم ہی دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ ہم جو بھی پھل کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، گندم ہی کیوں نہ ہو، گندم کو ہم جب زمین میں بوتے ہیں تو کتنی اس میں گندم پیدا ہوتی ہے، اور اس کو یہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہم جو پھل فروٹ استعمال کرتے ہیں اس میں شگافتہ کرنے والی ذات کون ہے؟ دانے کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ خداوند کریم کی ذات ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے باہر نکالتا ہے۔ یہ کون نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تمہارا خدا بس تم کس کے لیے ہے، تم کس لیے حق سے بھٹکتے پھرتے ہو، کس وجہ سے؟ جب تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں اور اس نعمت کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے کہ یہ کیسے پیدا ہوئی، کس طرح وجود میں آئی، اور جب پیدا کرنے والی ذات کا علم ہو جائے گا تو یقیناً ایک ہی راستہ تجھے ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذات کا راستہ ملے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، صبح کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خداوند عالم صبح کی سفیدی کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمائے وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر، وہی ذات ہے جس نے رات کو آرام و سکون کے لیے اور سورج اور چاند کو ایام کے حساب کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خداوند دانا و توانا کے مقرر کردہ اصول ہے۔ اور اس طرح میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ روایات میں صبح کے آغاز کے حوالے سے کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں جو شخص ان تین خصوصیات کا حامل ہو کر صبح شام کرے دنیا میں اس پر نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ نعمتوں کی تکمیل کے حوالے سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان تین خصوصیات کے ساتھ آپ صبح و شام کریں گے تو نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ کون سی چیزیں؟ اس کا جسم صحت و تندرستی کا حامل ہو، نمبر 2 دل کو سکون حاصل ہو، نمبر 3 اس کے پاس اسی دن کی خوراک موجود ہو،
اگر یہ چیزیں اس کے پاس جو بھی ان میں سے اس پر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے تکمیل ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہم سے جدا ہو جائے، ہماری صحت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سب سے عظیم نعمت جو انسان کے لیے جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان سالم ہے تو یقیناً ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایمان کو دوسری چیزوں پر فوقیت دیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں اس ایمانوں میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔